الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ کیا لوگو دوڑ پڑو، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش پانے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، کہ جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین آپ کو ابھار رہا ہے، آپ کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے رب کی بخشش پانے کے لیے جلدی کرو، اس کی طرف دوڑ پڑو اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو کہ جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور وہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ ہم الحمدللہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کا مقصد پورا کرتے ہوئے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو روزہ ہم پر فرض کیا ہے اس کا مقصد یہی بتلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اگر ہم نے ان روزوں کو رکھ کر کے ان کا حق ہم نے ادا کیا اور اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کر لیا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں ہی کے لیے بنائی گئی ہے، انہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ جنت اگر ہم کو مل گئی تو پھر کیا کہنے؟ وہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس جنت میں نہریں جاری ہوں گی، وہ جنت ایسی جنت ہوگی جہاں پھلوں کے ذریعے سے رزق دیا جائے گا۔ اس جنت کے اندر پاکیزہ اور پاک باز بیویاں عطا کی جائیں گی، اور وہ جنت ایسی جنت ہوگی کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ہر جگہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا ساتھ دامن چولی کا ہے۔ جس طریقے سے عمل صالح کے بغیر ایمان ثمرآور نہیں، اسی طریقے سے ایمان کے بغیر عمل صالح بھی اللہ کے یہاں آخرت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ وہ عمل جو سنت کے مطابق انجام دیا جائے اور خالص رضائے الہی کے لیے کیا جائے۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ اور اگر ہم عمل صالح کر رہے ہیں، سنت کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری اس عمل سے اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ کام ہم محض اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو ایسا عمل بھی باطل اور مردود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے انہیں بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ کس چیز کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی جنت کہتے ہیں باغ کو، ایسے باغ کو جو بالکل گھنا ہو اور اپنے گھنے ہونے کی وجہ سے پوری زمین کو ڈھک لے، ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے۔ اور وہ ایسی جنت ہوگی کہ اس کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے عالیشان محل ہوں گے، باغات ہوں گے، اور نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، کہ جب انہیں پھلوں کی روزی دی جائے گی اور ایک جیسے پھل، مشابہت رکھنے والے پھل لائے جائیں گے
قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو جنتی لوگ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ یعنی جنت کے جو پھل ہوں گے، اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ آپس میں دکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہوں گے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ دکھنے میں اور نام کے اعتبار سے جنتی پھلوں کی طریقے سے ہوں گے، لیکن یہ مشابہت صرف دیکھنے میں ہوگی، صرف نام میں ہوگی، ورنہ جنت کے پھلوں کا کیا کہنا، ان کا ذائقہ، ان کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک و صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ وہ بیویاں، وہ عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، بول و براز سے پاک ہوں گی، تمام ظاہری گندگیوں سے، آلائشوں سے، نجاستوں سے پاک ہوں گی، اسی طریقے سے باطنی نجاستوں سے پاک ہوں گی۔ یعنی ان کے دل کے اندر نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ جلن ہوگی، نہ ہی اخلاق کے اعتبار سے بری ہوں گی، بلکہ ظاہر و باطن بالکل پاک و صاف ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر آدمی کوئی گھر خریدتا ہے، فلیٹ خریدتا ہے، باغ خریدتا ہے، اور 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے اس دنیا سے، یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ زندگی جنت کے اندر جو جائے گا آدمی، وہ زندگی وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجنت لا موتا ویا اہل النار لا موتا خلود، کہ اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، بلکہ جو جہاں ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا ایسی جنت کو پانے کے لیے ہمیں اور آپ کو آگے آنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم غفلت کے بجائے جتنی زیادہ ہم سے ہو سکیں ہم نیکیاں کر لیں، نیکیاں کما لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین۔